سبحان الله سبحان الله والحمد لله کر دیے جائیں گے۔ تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے کی تربیت کہاں سے شروع کی؟ سب سے پہلے عقیدہ سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو ہے شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان کے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں ظلم سے، تو یہ تو کیسے ممکن ہے کہ ایمان کوئی لے اور ظلم نہ کرے؟ ظلم تو ہر کسی سے کچھ نہ کچھ، ظلم کا معنی انہوں نے کیا سمجھا؟ گناہ، تو گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم جو ہے آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ لازمی ہوگا۔ تو گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان کی نصیحت کیا تم نے نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں جو ظلم ہے اس ظلم سے شرک مراد ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ تو لہٰذا یہ مفصل ایک جو ہے ٹاپک کا مضمون ہے، پورے قرآن مجید کا جو موضوع ہے، جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور معبودان باطلہ کا رد۔ کلمے کے دو جز، لا الہ الا اللہ، لا الہ کے بغیر الا اللہ مکمل نہیں ہوتا، الا اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ، لا الہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی صرف یہ کہتا رہے لا الہ لا الہ تو کیا بن جائے گا؟ دہریہ بن جائے گا۔ دہریہ کس سے کہتے ہیں؟ کہ جو سمجھتا ہے وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم زمانے کے نشیب و فراز، کیمیکل سے، بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ سے جو ہے یہ بگ بینگ تھیوری جسے کہا جاتا ہے، یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی، ہمارا بھی وجود میں آ گیا، اور ہم ختم کیسے ہوں گے؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں یہ زمانے سے ہی خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گے، کوئی خالق نہیں ہے۔ انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، جو کسی کو خالق کسی کو رب نہیں مانتے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی پڑھتا رہے لا الہ لا الہ تو گویا کہ وہ کیا بن گیا؟ وہ دہریہ بن گیا، کسی خالق کو مان ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی یہ کہتا رہے الا اللہ مگر اللہ مگر اللہ تو گویا کہ وہ مشرک بن گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اور بھی معبودان ہیں، اور بھی معبودان جو باطلہ ہیں وہ بھی ہمارے معبود ہیں، الیاذ باللہ، وہ بھی ہمیں تخلیق کرنے میں، اس کائنات کو تخلیق کرنے میں جو ہے ان کا بھی کچھ اثر و رسوخ ہے، ان کا بھی کچھ کام ہے۔ کیوں؟ مگر اللہ، صرف اسی کی رٹ لگائے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کلمے کے دو ارکان، اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے۔ لا الہ یعنی نفی ہے یہاں پہ، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ رب العزت معبود حق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جب کلمہ ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہی تصور ہو لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، جو ہم نے جو ہے بعض اوقات معاشرے کو معبود بنایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، بھلا اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ہم بعض اوقات نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی نفس کی بات مان کر جو ہے اللہ سے دور ہٹ جاتے ہیں، ذکر اذکار سے، نمازوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، گویا کہ ہم نے کس کو معبود بنا لیا؟ اپنے نفس کو۔ اور معبود اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ گویا ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز میں نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کو جو سکھانی ہے، جیسے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز بچوں کو کلمہ سکھایا جائے۔ بچوں کو پوئمس آ جاتی ہیں، نظمیں آ جاتی ہیں، جو ہے پریپ میں پہنچ جاتے ہیں، نرسری میں پہنچ جاتے ہیں،
اچھی انگریزوں کی بتائی ہوئی نظمیں پوری انہیں یاد ہوتی ہیں، لیکن انہیں کلمے نہیں یاد ہوتے اچھی طرح. کلمہ یاد ہو بھی جائے تو اس کا جو ہے ترجمہ نہیں یاد ہوتا، اس کا مفہوم نہیں یاد ہوتا، کچھ مثالیں نہیں یاد ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. اور آج کے دور میں جہاں میڈیا کا دور ہے، اگر میں اپنا محاسبہ کروں اور آپ اپنا محاسبہ کریں تو یقین جانیے پرانے زمانے کے لوگوں کی بنسبت، اپنے آباء و اجداد کی بنسبت ہم اپنے بچوں کو کم وقت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کی انگلیاں اسکرولنگ میں لگی ہوتی ہیں، فیس بک پہ جو ہے اور باقی یوٹیوب میں ہم جو ہے کبھی کیا سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو اگر بچے زیادہ تنگ کرنے لگ جائیں، یا کوئی ٹافی کھلا دی، کوئی جو ہے سنیکس پاپڑ وغیرہ دے دیے، اور یا کارٹون موٹو پتلو یا کوئی بھی جو ہے ہندوؤں کے بنائے ہوئے وہ کارٹون سامنے لگا دیے، اور بھائی بچوں تم انجوائے کرو، ہمارا دماغ نہیں کھاؤ. تو ہم نے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، اور سب سے پہلے کس چیز پہ کام کریں؟ ان کا عقیدہ بنانے کی کوشش کریں. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے گھر والے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے بھی شاید آپ میں سے لوگوں نے سنا ہو، بچپن میں آپ لوگوں نے اپنی دادیوں سے نانیوں سے کہانیاں سنتے تھے. لیکن آج وہ دور نہیں رہا، اور جو ہے ہم ایسی چیزیں، تربیت کا دور تک نام نہیں ہے. تربیت بھی ہمارے بچوں کی نیٹ کرتا ہے، یوٹیوب کرتی ہے، فیس بک کرتی ہے، ہمارا کوئی رول اس میں